محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سلام کرنے کی فضیلت پر بات کرتے ہیں. مسلمان کا ایک امتیازی وصف ہے کہ وہ سلام کو عام کرتا ہے. اسلام میں سلام کا رواج محض معاشرتی رسم کے طور پر نہیں ہے جسے انسانوں نے مختلف زمانوں میں ایجاد کیا ہو، بلکہ یہ دراصل ایسا متعین اور مقرر بنیادی ادب ہے جس کا اللہ رب العزت نے اپنی محکم کتاب میں حکم دیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت اور افادیت کو اپنی بے شمار احادیث مبارکہ کے ضمن میں بیان کیا ہے. اس باب میں احادیث کی کثرت کا اندازہ محض اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب السلام یا باب السلام کے نام سے مستقل ایک باب قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں اہل ایمان کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح سورہ النور کی آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، ترجمہ: کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. ان دونوں آیات مبارکہ کے مفہوم سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں کو دوسروں پر سلامتی بھیجنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سلام کا ویسا ہی یا اس سے اچھا جواب دینے کا بھی حکم دیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی سلام سنے اس کا جواب دے اور اس میں تجاہل یا تساہل نہ برتے. قرآن کریم کی طرح بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی سلام عام کرنے اور ہر ایک کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ شخص جان پہچان کا ہو یا نہ ہو. پوری حرارت اور گرم جوشی سے اس کو سلام کیا جائے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، خواہ کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. اس حدیث پاک سے بھی ہمیں سلام کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سلام صرف انہی لوگوں کو نہ کیا جائے جن سے ہماری جان پہچان یا واقفیت ہو یا جو ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے. سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 7 وصیتوں میں سے ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ انہیں اپنی معاشرتی زندگی میں اختیار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی حیات کے بعد امت مسلمہ بھی انہیں اپنی زندگی میں لازم اختیار کریں. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا جس میں سلام کو عام کرنا شامل ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں سلام پر بہت زور دیا ہے اور اسے عام کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ دلوں میں محبت کے چشمے جاری کرنے کے لیے، دلوں کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اور افراد اور جماعتوں کے درمیان محبت اور مودت اور قربت اور اخلاص کے رشتے قائم کرنے کے لیے سلام کی بہت اہمیت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس سے ایمان نصیب ہوتا ہے اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر عمل کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ آپس میں سلام عام کرو، یعنی سلام کو عام کرنے سے ہی انسان کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ایمان جب نصیب ہو جائے تو پھر انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے قربت اور اس کی خوشنودی، نعمتوں اور انعامات کا مستحق اس شخص کو قرار دیا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار تشریف لے جایا کرتے اور جس کے پاس سے بھی گزرتے اسے سلام کرتے۔ ایک دن کسی نے بازار میں آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بازار میں آخر کیا کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ سودے بازی کرتے ہیں، نہ مول تول کرتے ہیں، اور نہ ہی بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ہم تو صرف اس لیے بازار جاتے ہیں کہ جو بھی ملے اسے سلام کریں، کیونکہ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اسلامی معاشرے میں سلام کا صرف ایک صیغہ ہے جس کا حقیقی دینی آداب کا شعور رکھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا مسلمان اہتمام کرتا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام میں پہل کرنے والا شخص کہتا ہے، خواہ مخاطب ایک ہی شخص ہو، اور جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا یہی وہ سلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہمیشہ کے لیے اپنی مخلوق کے لیے خاص کر دیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اسی کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا کہ اس کے ذریعے آپ فرشتوں کو سلام کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ آدم علیہ السلام کی ذریت اسی کو اپنائے، اس لیے کہ اس میں سلامتی ہے جو ہر زمان اور مکان میں انسان کو سب سے زیادہ محبوب رہتی ہے۔ اس ربانی سلام کو صرف ملت حنیفیہ پر قائم رہنے والی امت مسلمہ نے ہی اپنائے رکھا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس سے انحراف کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں کو سلام کراؤ، یعنی فرشتوں کی جماعت کو جو بیٹھی ہوئی تھی سلام کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا سنو کہ وہ لوگ جواب میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جاؤ ان کو سلام کرو اور جو وہ جواب دیں اس پر بھی غور کرو، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ اب اس کے جواب میں فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا، کیونکہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسے اپنا سلام بنائیں اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اس بات کو سورہ النور کی آیت نمبر 61 میں بیان کیا گیا۔
کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور بڑی پاکیزہ، یعنی یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ اور بابرکت بات ہے جو امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے. اسلام میں سلام کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں جنہیں حقیقی مسلمان ذہن نشین کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. امام بخاری اور دیگر محدثین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اب یہاں پر سلام صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور سلام مردوں کی طرح عورتوں کو بھی کیا جائے گا. اس کی تائید سیدہ اسماء بنت یزید سے مروی حدیث سے ہوتی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں سے گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. اسی طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی سلام کے صیغے کا اہتمام کیا جب انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جواب میں یہی صیغہ اختیار کیا. بخاری اور مسلم کی روایات اس پر استدلال کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح سلام بچوں کو بھی کیا جائے گا تاکہ وہ بھی سلام کے آداب کے عادی ہو جائیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. اسلام میں سلام کے قواعد و آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ سلام نرمی سے، آہستگی سے اور پست آواز سے کیا جائے کہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. یہ اس موقع کے لیے ہے جب کچھ لوگ سو رہے ہوں اور کچھ جاگ رہے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی، جیسا کہ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ کا حصہ رکھ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں تشریف لاتے تو ایسی آواز میں سلام کرتے کہ سونے والے بیدار نہ ہوتے اور جاگنے والے سن لیتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا. کسی مجلس میں پہنچتے اور وہاں سے اٹھتے وقت دونوں مرتبہ سلام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر جب وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو دوبارہ سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی محفل میں جائیں تو سب کو بآواز بلند سلام کریں، اور جب وہاں سے واپس آنے لگے تو دوبارہ سب کو سلام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دینی اور اسلامی شعائر کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلام کو اپنی زندگیوں میں رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی شریعت کا منشا اور تقاضا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.